چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ اس پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پاک سیکھتے ہیں، قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی حاصل کرتے ہیں۔ بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، آج بھی یہ سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، کتنی بار؟ 50 بار، 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ رہے تھے، اور سورہ قلم کی کتنی آیات پڑھ چکے ہیں ہم؟ 44۔ 44 آیات پڑھ چکے ہیں، 44 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے، تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناؤں گا، اس کے بعد مل کر ان آیات کو پڑھیں گے بھی، اور ان آیات میں جو قواعد اپلائی ہو رہے ہیں انہیں بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ مجھے گنتی کر کے بتائیں کہ ان دونوں آیات میں کتنی جگہوں پر گناہ ہو رہا ہے، کتنی جگہیں ایسی ہیں جن میں گناہ ہو رہا ہے؟ دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے بتاتا ہے۔ خواہ وہ نون مشدد کا گناہ ہو، اخفاء کا گناہ ہو، ادغام کا گناہ ہو، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، کتنی جگہیں ایسی ہیں جن میں گناہ ہو رہا ہے؟ بتائیں۔ 5 ہیں، بتائیں۔ 7 جگہیں، بتائیں۔ اس پوری آیت میں ہو رہا ہے دونوں کو ملا کر کنفیوز ہیں، آپ کچھ بتائیں گے؟ 4 ہیں۔ 4، 7 اور 5 کس نے بتائیں؟ یہ ہے، تو انہی کا جواب درست ہے۔ ان دونوں آیات میں 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر گناہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ یہاں دیکھیں، نون مشدد ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں تنوین ہے اور اس کے بعد فا آ رہا ہے، حروف اقفا میں سے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقفا کا قاعدہ ہوگا، یہاں بھی ہم گناہ کریں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ اب تیسرا، یہاں دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں گناہ کریں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ یہاں پر شفوی نہیں، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی، اور نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر ادغام، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی گناہ کریں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور آخری ہے یہاں تنوین کے بعد میم آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر بھی ہم گناہ کریں گے، اور گناہ کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر۔ تو ان 5 جگہوں پر آپ نے گناہ کرنا ہے اور 1 الف کی مقدار تک گناہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ بہت سارے بچے ہوتے ہیں پوری آیت کو ناک سے پڑھتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جہاں گناہ ہے وہیں ناک میں آواز جائے گی، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے لام، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی۔ تو یہاں پر ہم گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی۔ یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا اور یہاں پر بھی گناہ نہیں کریں گے،
نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں میم ساکن اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الف ہے حمزہ ہے؟ حمزہ دیکھیں کوئی کہہ رہا ہے الف، کوئی کہہ رہا ہے حمزہ، بتائیں یہ کیا ہے، الف ہے یا حمزہ ہے؟ یہ الف الف ہے، کیوں؟ اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ جب الف پر کوئی حرکت نہ ہو، کوئی جزم نہ ہو تو اسے ہم الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس پر حرکت آ گئی، ٹھیک ہے، زبر آ گیا، زیر آ گیا، پیش آ گیا یا پھر جزم آ گیا تو اسے ہم الف نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ حمزہ کہتے ہیں۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ کیا آ رہا ہے؟ حمزہ حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی اور یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے غین، اور غین حروف کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی میں سے تو ہے لیکن کچھ اور آپ کیا بتا رہے تھے؟ حروف مستعلیہ میں سے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ اور حروف مستعلیہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، تو غین کو آپ نے پر پڑھنا ہے۔ اور یہاں دیکھ لیں لکھا ہوا ہے ثا، ٹھیک ہے۔ ثا کی ادائیگی میں بہت سارے بچے مسٹیک کرتے ہیں، پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتایا تھا کہ ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ قواعد ہو گئے مکمل۔ اب آئیے مل کر ان دونوں آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اچھا یہاں غنہ کی مقدار آپ نے پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ چلیں کون سنائے گا یہ آیت؟ آپ پڑھیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ٹھیک ہے، اچھا پڑھا، لیکن آپ نے وَأُمْلِي لَهُم میں تھوڑا سا غنہ کیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں اظہار شفوی ہے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ کوئی اور سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ بہت اچھی کوشش کی، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ یہ مثقلون نہیں ہے، مثقلون، ٹھیک ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مِنْ مَغْرَمٍ مثقلون۔ مُثْقَلُونَ اچھا یہاں دیکھیں تقریباً ہر لفظ کے آخر میں غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی غنہ ہے، یہاں پر بھی غنہ ہے، یہاں بھی غنہ ہے اور یہاں بھی غنہ ہے۔ 4 جگہیں ہیں جہاں غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ آپ نے غنہ کی مقدار پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک الف کی مقدار تک ٹھہر کر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف شروع میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں نہیں ہے اور یہاں نہیں ہے، باقی ہر لفظ کے آخر میں غنہ ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ پہلے سے بہتر ہے، لیکن ابھی بھی غنہ کی مقدار سب پوری نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، اس مقدار کو پورا کریں، ٹھیک ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ چلیں اب آپ میں سے کوئی آیت سنائے، آپ پڑھیں۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ اچھی کوشش ہے، لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ را کی ادائیگی بالکل واضح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اردو میں ڑے ہوتا ہے، عربی میں ڑے نہیں ہوتا۔ آپ نے را کو پڑھنے کی کوشش کی ہے لیکن تھوڑا سا ڑے جیسی آواز آ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اچھی کوشش کی ہے، آپ پڑھیں۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ ماشاءاللہ کوشش کی آپ نے، لیکن آپ نے ہر حرف کو واضح کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، ہر حرف دوسرے حرف سے واضح ہو، بالکل جدا ہو، ٹھیک ہے۔ کوشش کی ماشاءاللہ آپ سب نے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے۔ پریکٹس کرتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ۔
چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ میرا نام محمد حسن ہے، میں صبح 7:45 بجے مدرسے آتا ہوں، آ کر دعائے مدینہ میں شامل ہو جاتا ہوں، اس کے بعد کلاس میں آ کر اپنا سبق دہراتا ہوں، ایک آٹھ سب کو سناتا ہوں، 12:30 بجے کھانا کھاتا ہوں، کھانے کے بعد نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد سب کے مندر دہراتا ہوں، 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ میرا نام محمد راشد اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ دارالسلام کورنگی نمبر 5.5 میں نظامت کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل مجھے نظامت کرتے ہوئے تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ مدرسہ 1992 سے قائم ہے اور اب تک اس مدرسے سے تقریباً 500 کے قریب جو ہمارے حفاظ اکرام نے قرآن پاک حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، اور الحمدللہ نازہ پڑھنے والوں کی تعداد 1200 کے قریب ہے۔ الحمدللہ پچھلے سال مدرسۃ المدینہ دارالسلام سے 25 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، اور الحمدللہ 85 بچوں نے نازہ قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صبر۔ کیا ہے؟ صبر۔ صبر۔ پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ترجمہ کنز العرفان، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک انسان کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی نعمت چھن جائے یا کوئی تکلیف آ جائے یا پھر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اور یہی بات ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان یا پھر اولیاء کرام علیہم الرحمہ پر جب کوئی تکلیف آتی یا کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ اس پر جو ہے وہ صبر کیا کرتے تھے، اور جب اللہ پاک انہیں کوئی نعمت عطا فرماتا تو وہ اس پر شکر کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ شکر کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اسی سے ریلیٹڈ آج ہم اللہ پاک کے ایک پیارے نبی علیہ السلام کا واقعہ سننے والے ہیں۔ وہ نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ پیارے بچوں، ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی تھی، خوبصورتی، بہت سارا مال و دولت اور اولاد، اسی طرح بہت ساری دیگر نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ آپ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ اللہ پاک کو راضی کرنا۔ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آتی تو اس پر صبر کیا کرتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی اولاد مکان کے نیچے دب کر مر گئی۔ آپ کی جو اولاد تھی وہ سب کے سب انتقال کر گئے۔ تمام جانور، جس میں ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں، وہ سب کے سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے نقصان کے بارے میں بتایا جاتا تو آپ علیہ السلام پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام اللہ پاک کی حمد کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ پاک کی حمد۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ پاک کی حمد۔ اللہ پاک کی حمد کرتے تھے، یعنی اللہ پاک کی تعریف کیا کرتے تھے، اور فرماتے کہ میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا تو میرے پاس تھا، اور جب اس نے چاہا اس نے لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے، اور بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ سب لوگ آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، مگر آپ علیہ السلام کی وائف جو تھیں وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسی کنڈیشن میں کافی ٹائم گزارا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریے۔ کہاں ماریے؟ زمین پر۔ جی، زمین پر ماریے۔ آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک چشمہ نکلا۔ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس سے غسل کیجئے، یعنی اس پانی سے نہائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے غسل کیا تو اس سے آپ کی باڈی کی جو بھی بیماریاں تھیں وہ سب کی سب دور ہو گئیں۔ آپ 40 قدم چلے۔ کتنے قدم چلے؟ 40 قدم چلے۔ اللہ پاک نے پھر سے زمین پر پاؤں مارنے کا حکم دیا۔ آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک پانی کا چشمہ نکلا، جس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔
آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے وہ پانی پیا تو اس سے بدن کے اندر کی جتنی بھی بیماریاں تھیں نا وہ سب کی سب دور ہو گئیں، اور اس طرح آپ علیہ السلام بالکل صحیح اور ہیلدی ہو گئے، اور پھر اللہ پاک نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ علیہ السلام کا تمام مال اور جانور جو تھے وہ کچھ آپ کے پاس پہلے تھا، اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو وہ سب کا سب دوبارہ عطا فرمایا، بلکہ پہلے جتنا مال تھا اللہ پاک نے اس سے کئی زیادہ مال حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان تھا کہ اللہ پاک نے انہیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی تو وہ شکر کرتے، اور جب نعمتیں اللہ پاک نے ان سے لے لیں تو آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا، بلکہ اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ پاک ہمیں کوئی بھی نعمت عطا فرمائے تو اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری جو چیزیں ہمیں نہیں ملی ان کے غم میں نہیں رہنا چاہیے، ہے نا؟ جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں یا پہلے تھیں اب لے لی گئی ہیں تو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ شکر سے اللہ پاک مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی درس ہمیں قرآن پاک اور احادیث سے ملتا ہے، اور یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں اویس رضا بھائی اور دوسری طرف ہیں عبید رضا بھائی، دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ آیا آپ میں سے کوئی رول بتائے گا ہمارے سیگمنٹ کے کیا رولز ہیں؟ چلیں عبید بھائی آپ بتائیں۔ ایک سوال کا 10 نمبر ہوں گے، آپشن لیں گے تو 5 نمبر ہوں گے۔ ایک سوال کے 10 نمبر ہوں گے، آپشن لیں گے تو 5 نمبر ہوں گے۔ کچھ تفصیل سے بتاؤ تھوڑا، آپ بتائیں گے؟ بتائیں۔ اگر سوال کا ڈائریکٹ جواب دیں گے تو 10 نمبر ملیں گے۔ ڈائریکٹ کا مطلب؟ فوراً جواب دیں گے تو 10 نمبر، اگر آپشن لیں گے تو 5 نمبر۔ دیکھیں، اگر آپ سوال کے بعد جو ہے وہ فوراً صحیح جواب دے دیتے ہیں تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے، لیکن اگر آپ اس سوال کے لیے آپشنز لیتے ہیں اور اس میں سے کوئی صحیح جواب سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ غلط جواب دیتے ہیں تو 0 کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے اویس بھائی؟ پہلا سوال آپ سے ہے، آپ ریڈی ہیں؟ بتائیں سورہ فجر کی پہلی آیت کون سی ہے؟ والفجر۔ والفجر، یہاں سے سورہ فجر سٹارٹ ہوتی ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے اویس بھائی کو؟ 10 پوائنٹس۔ اگلا سوال ہے عبید رضا بھائی سے۔ عبید بھائی، قرآن پاک میں سب سے زیادہ رکوع کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ یہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ رکوع 30ویں پارے میں ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے عبید بھائی کو؟ 10 پوائنٹس۔ اویس بھائی بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ فجر ہے، جس کی پہلی آیت بھی آپ نے پڑھی، آپ بتائیں فجر کا مطلب کیا ہے؟ صبح مطلب ہے فجر کا، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں بھی اویس بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے عبید رضا بھائی سے۔ عبید بھائی، لکم دینکم ولی دین، یہ آیت قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، ہر جواب میں آپ 30واں پارہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ آیت جو میں نے پڑھی 30ویں پارے میں ہے۔ اچھا، کسی کو معلوم ہے کون سی صورت میں؟ چلیں آپ ہی بتا دیں۔ سورہ فیل۔ سورہ فیل میں ہے، اور ان کا یہ والا جواب غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ سورہ کافرون۔ سورہ کافرون میں ہے یہ آیت، لیکن جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب آپ نے صحیح دیا ہے، تو اس سوال میں عبید بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے اویس رضا بھائی سے۔ اویس بھائی، سورہ فیل میں کتنے رکوع ہیں؟ 1۔ یہ کہہ رہے ہیں سورہ فیل میں 1 رکوع ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اویس بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ اگلا سوال ہے عبید بھائی سے۔ عبید بھائی بتائیں سورہ یوسف میں کتنی آیات ہیں؟ 111۔ 111 آیات ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سورہ یوسف میں۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب ہے؟ انہوں نے بتایا اتنا کانفیڈنس سے کہ لگ رہا ہے کہ صحیح ہی جواب ہے۔ صحیح ہے۔ تو سورہ یوسف میں 111 آیات ہیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ اگلا سوال ہے اویس بھائی سے۔ اویس بھائی، سورہ زلزال کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ 30ویں پارے میں، یعنی اما پارے میں ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں بھی اویس بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس، کوئی بھی پوائنٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عبید بھائی، قرآن پاک میں ایک ساتھ نماز
اور زکوٰۃ کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 32 مرتبہ. 32 مطلب 32 مرتبہ. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اس سوال میں عبید بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس. اب دونوں سے آخری سوال ہے. اویس بھائی بتائیں الیہ یردو سے کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ 25واں. 25واں پارہ شروع ہوتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے اویس بھائی کو، اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 50 پوائنٹس. اب دیکھتے ہیں عبید بھائی کیا کرتے ہیں. قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کس سورت میں ہے؟ سورہ بقرہ. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اس سوال میں بھی عبید بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس، اور ان کا بھی ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ دونوں ونر ہیں آج کے ماشاءاللہ. اللہ پاک سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل